أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللہ پاک نے اس مقدس مہینے اور اس مقدس رات کی مناسبت سے مسلمانوں کو بہت بڑے عروج اور بہت بڑی عزتوں سے نوازا ہے. مسلمان اپنی حیثیت کو اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ لے، اللہ فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک مومن مسلمان کو رکھ دیا جائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی پاک اور ستھری زبان سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ پلڑا جس میں مومن مسلمان ہوگا وہ زمین کی طرف جھکتا ہوا نظر آئے گا، ساری دنیا اوپر اٹھتی نظر آئے گی. اب مسلمان نے ساری زندگی گزار دی ہے، ہر طبقے کے مولوی یا عالم کو بھی سنا ہے، پیروں کو بھی دیکھا ہے، گدی نشینوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اس نے کبھی غور اور فکر نہیں کی اس بات میں کہ اللہ نے مجھے اتنا کمال اور اتنا علوف کیسے نصیب فرمایا. اصل اس کی بنیاد یا اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ جس سبب اور وجہ کے پیش نظر مجھے اللہ نے اتنا بڑا عروج اور کمال عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، والکتاب المبین، مجھے اس واضح کتاب کی قسم ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ عَرَبِيًّا، میں اللہ نے اس قرآن کو ایسا قرآن بنایا ہے، قرآنًا عربیًّا، اور عربی اسے کہا جاتا ہے جو سمجھ آنے والی ہو. جیسے ہمارے پاس عام لوگ جو عالم نہ ہو وہ عربی عبارت کے اوپر جب تک
تک زبرے اور زیرے پیشے اور اعراب نہ ہو اس وقت تک اس کو پڑھنے کی وہ قدرت طاقت نہیں رکھتے. اعراب لگا دی جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی اب یہ عبارت پڑھی جا سکتی ہے. یہاں پہ اس کو کسرہ پڑھنا ہے, یہاں پہ فتحہ پڑھنا ہے, یہاں پہ اس کو مضموم پڑھنا ہے, مکسور پڑھنا ہے, مفتوح پڑھنا ہے. تو اعراب کی وجہ سے وہ عبارت یا وہ کلمہ انسان کو سمجھ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی اعراب کی بنیاد میں اللہ نے عربی کو بنایا اور یہ ایسی زبان ہے کہ سورہ شعراء کے اندر اللہ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین. میں اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے, ایسی زبان ہے جو مبین واضح ہے, اس پہ کسی قسم کا مغالطہ نہیں. اللہ جب عربی میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے, عربی میں ہمیں دیا ہے, آسان کیا ہے, کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, تاکہ تمہیں عقل آ جائے, تمہاری سمجھ میں آ جائے, اور سمجھو گے تو اس پر عمل ممکن ہوگا. جب سمجھو گے ہی نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے عمل کرو گے؟ میرے برادر عزیز قاری محمد طاہر صاحب نے آپ لوگوں کو قرآن سنایا ہے. میں نے تو نہیں سنا, بہرحال مجھے میرے احباب نے, رفقا نے یہ بتایا ہے کہ بہت پیارا قرآن پڑھا ہوا. لیکن ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے تو ہم نے پڑھنے کا کتنا حق ادا کیا. آگے کچھ لوازمات, کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی تو عائد ہوتی ہیں. بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ختم ہونا چاہیے, جیسے بھی بڑی ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ختم ہو نہ ہو قرآن کا حق ادا ہونا چاہیے. 10 پارے پڑھے جائیں, یہ تو اور زیادہ سعادت کی بات ہے کہ پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک آپ نے سن بھی دیا, انہوں نے پڑھ بھی دیا. اللہ لفظ سے ان کو کیا معاف فرمائے. انسان ہے, خطا ہو بھی نہ ہو بھی, لیکن اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ فرماتی ہے عربی میں اس لیے نازل کیا ہے لعلکم تعقلون, تاکہ تمہیں سمجھ آئے. لیکن ہم ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں. ہمارا سمجھنا مقصود نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائے, ختموں کی کثرت ہو جائے. وہ اللہ کے بندو, قرآن کی ایک آیت بھی اگر ترجمے کے ساتھ سمجھ کر فہم کے ساتھ جس انسان نے پڑھی ہے, اگر ایک آیت بھی پڑھے گا تو اللہ کے دربار میں اسے اس کا اجر اور ثواب. قرآن کی خالی تلاوت کرنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. ایک آدمی نے اگر اس کی سرسری تلاوت کی ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسے ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, لیکن یاد رکھو فرق اتنا ہے, ایک آدمی پانی کو چولہے پہ رکھتا ہے, اس میں نمک ڈال دیتا ہے, تھوڑی سی مرچ ڈالے, جو ہی اس کو 2 ابالے آتے ہیں ابل جاتا ہے, یہ اتار کر اس میں روٹی ڈال کر اسے کھاتے ہیں. اس کو کہتی ہے پیٹ بھرنا. کیا کہتے ہیں؟ پیٹ بھرنا, کھانا, ضرورت پوری کرنا. اور ایک ہے کہ کھانے کو مکمل مسالہ جات, ٹماٹر, پیاز وغیرہ سب کچھ اس میں ڈال کر پھر اسے کھانا اور لذت اٹھا کے کھانا. قرآن کو ترجمے سے پڑھنا اور خالی قرآن پڑھنے
دینے کا یہی فائدہ ہے۔ جو انسان یوں ہی تلاوت کرتا ہے اس کی یہی مثال ہے جس نے بس قرآن کو پڑھا ہے، جس نے قرآن سے ایک اپنی ضرورت پوری کی ہے، قرآن کی لذت نہیں اٹھائی۔ قرآن کی لذت اس سے ملے گی جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے، جسے پتہ چل گیا مجھے قرآن کے حکم دے رہا ہے، مجھے قرآن کی کرنے کو کہہ رہا ہے، مجھے قرآن اس سے ہوگا۔ جب تک قرآن جو کرنے کا کہہ رہا ہے یا روکنے کا کہہ رہا ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا تو کرے گا کیسے، روکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے تمہیں اس لیے بھیجا اور اس کو میں اللہ نے عزت والی رات میں ڈالا۔ کیسی رات؟ عزت والی رات میں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر جب یہ آخری عشرہ ہوا کرتا تھا تو اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، اللہ کے پاک پیغمبر اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر احیاء لیلہ، اس کی راتوں میں خود بھی اللہ کے پیغمبر جاگا کرتے تھے، اور محدثین کرام شارحین احادیث یہ لکھتے ہیں احیاء لیلہ، اللہ کے پاک پیغمبر اس عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ ویسے تو راتیں مردہ ہوتی لیکن اللہ کے پاک پیغمبر ان راتوں میں قرآن پڑھ کے راتوں کو زندہ کر دیتے۔ معلوم یہ ہوا بندے کا وجود زندہ ہوتا ہے روح کے ساتھ، اور روح زندہ ہوتی ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ وہ راتیں جن راتوں میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہ راتیں زندہ راتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صرف خود ہی نہیں جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وَشَدَّ مِعْذَرَهُ، اور اللہ کے پاک پیغمبر اپنے اعزار، اپنی شلوار، اپنے لنگوٹے کو کس لیا کرتے تھے۔ شَدَّ مِعْذَرَهُ، اپنے لنگوٹے کو کس لیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دربار میں قیام کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزیاں پیش کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی انکساریاں پیش کرنے کے لیے۔ یہ انسانیت کا منصب ہے، یہ انسانیت کی ضرورت ہے، یہ انسانیت کا شوق، یہ انسانیت کا ذوق ہے، یہ انسانیت کا مشن ہے کہ یہ کھڑا ہو عاجزیاں کرنے ہوا اللہ کے سامنے، اپنی انکساریاں کرتا ہوا اللہ کے سامنے۔ یہ انسان ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ رحمان ہے، اس کو ضرورت اور اگر یہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے دو دعوے، یا تو یہ رحمان بننا چاہتا ہے، رحمان تو یہ بات نہیں بن سکتا، خدا تو نہیں بن سکتا، تو اگر یہ کہے پھر بھی میری ضرورت نہیں لیکن میں رحمان بھی نہیں بننا چاہتا تو پھر یہ شیطان بننا چاہتا ہے۔ دو چیزوں کے علاوہ تیسری نہیں بن سکتا، یہ درمیان میں ہے، ایک طرف شیطان ہے ایک طرف رحمان ہے، یہ درمیان میں انسان ہے۔ درمیان میں کیا ہے؟ انسان ہے،
اگر یہ انسان رہے تو اسے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف اس کی ضروریات ہے، یہ اپنی ضرورت اللہ سے مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہے نہیں مجھے ضرورت نہیں تو پھر اس سے پوچھنا ہوگا اگر ضرورت نہیں ہے تو ضرورتوں سے پاک تو صرف اللہ کی ذات. تجھے ضرورت نہیں ہے تو کیا تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رحمان بننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں جناب، استغفر اللہ، میں تو رحمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں انسان ہی ہوں. تو پھر اسے کہتا ہے انسان اگر ہے تو پھر تیری ضرورتیں بھی ہیں، تو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تیری ضرورتیں ہیں، لہذا تو اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرنے کی درخواست کرے گا. اگر تو پھر بھی کہے میں ضرورت مند نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں، تو پھر تیرے اندر شیطان ہے. ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگوں، او تو لوگوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جو عزت والی رات ہے اطلبوها فی العشرۃ الاخیرہ، اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. اور تلاش کیسے کرتے ہمارے پاس ہو؟ رات کو نفل پڑھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے. آسمان میں کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ اس کی نشانیاں نظر آنا ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کچھ نظر ہی آئے، یہ تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اگر اس رات کا کچھ حصہ بھی، ساری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ بھی تمہیں عبادت، مقصود عبادت کرنے میں نصیب ہو گیا، لیلۃ القدر کی عزت والی رات کی انعامات اور رحمتیں تمہیں ملتی. یہ ضروری. اور ہمارے پاس پرانی عورتوں نے تو ایک اور بات مشہور کی ہوئی تھی کہ جی رات کو عورت کی بکری کھل گئی، رات کو درختوں نے سجدہ کیا ہوا تھا، ماسی نے رات بکری بکی، صبح لے کر بکری ڈال دی. یہ 27 بات بتا رہی، یہ 27ویں رات کی یہ نشانی ہے. اللہ جانے یہ کہاں سے نکالی ہے. درخت سجدے کرتے ہیں، پتھر سجدے کرتے ہیں، فلاں سجدہ کرتا ہے، فلاں کی سجدہ. وہ اللہ کو سجدہ ہر چیز کرتی ہے اپنی اپنی حیات کے اندر، اپنی شکل اور صورت کے اندر. لیکن لیلۃ القدر کی یہ نشانی نہیں ہے جو یہ بتانا شروع کر دیا کہ درخت سجدہ کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. نہیں، اللہ نے اتنا فرما دیا ہے کہ عزت والی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تمہیں اس عظمت والی رات کا اندازہ نہیں ہے. میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں خیر من الف شہر، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ سابقہ جو تھی پہلی قوم، ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی، 200 سال، 500 سال، 300 سال، 1000 سال، 1900 سال، اتنی لمبی طویل عمریں ہوا کرتی تھی. اور اس امت کی عمریں کم ہیں، ان کی عمریں کم ہیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے لازوال دیا ہے، باقیات. سبحان اللہ، تیری امت کو میں ایسی رات دے دوں گا، ایک رات کی عبادت کو میں اللہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ کر دوں گا. 83 سال 4 مہینے کی عبادت کی، 1000 سال 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. اور جس ایک رات نصیب ہو جائے، اللہ اکبر. اور بڑی عجیب بات ہے، میں اکثر یہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ایوریج اور اوسط عمر تقریباً 60 سال. کثرت سے جو لوگ، زیادہ لوگ جو ہیں ان کی عمر 60 تک پہنچ ہے. 70 والے بھی ہیں، 75 80 والے بھی ہیں. ایک آدھا کو 90 والا بھی بیٹھا ہے. ہمارے پاس سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کثرت جو ہے، کثرت وہ یہی 60 سال، نہیں تو 65 سال.
اب اندازہ لگاؤ میری عمر تقریباً 40 میں پہنچ گئی، پتہ تو 1 منٹ کا بھی نہیں، لیکن زیادہ پائے تو 10 سال، 10 نہیں تو 12 سال۔ ہماری جب عمر پوری ہوگی تو میرے خیال میں وہ فارمولہ 65 60 سے 50 پہ آ جائے گا۔ صرف 10 سال کی زندگی کے لیے ہم نے وہ ہمیشہ والی زندگی جو اللہ نے دائمی زندگی دی ہے اس کو ہم نے داؤ پہ لگا۔ 10 سال کی، یا جو 45 پہ کھڑا ہے وہ 5 سال کی، یا جو 50 پہ کھڑا ہے اس کے پاس تو 5 نہیں تو زیادہ 10 سال بچے ہیں، اس نے تو اپنی زندگی کو، ایسی زندگی کو قربان کر رہا ہے جو عروج پہ مبنی ہے، اس میں زوال نہیں ہے۔ جوانی ہی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، صحت ہی صحت ہے، بیماری نہیں ہے، غنا ہی غنا ہے، وہاں پہ فقیری نہیں ہے، غنی ہوگا، ضرورتیں نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی، مفلسی نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، سب کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ آسائش ہی آسائش ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس 10 سال کی زندگی کو تو اس طرح گزار جس طرح میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں، اس زندگی کو تو اس طرح گزارے گا جس طرح تو کہے گا، میں اللہ اس طرح سبحان اللہ۔ لیکن افسوس ہے ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 2 کام جو دیے ہیں ادھر سے ڈالنے اور ادھر سے نکالنے کے لیے، باقی مولویوں کا کام ہی کچھ نہیں، یہ تو یہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارا رب کون ہے، رب کون ہے، اللہ، جو ہر نماز میں یہ حضرت صاحب نے 20 تراویح پڑھائی ہیں روزہ، ہر رکعت میں انہوں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ روز وعدہ کیا اللہ سے، اللہ رب تو ہے، رب اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ مانا، قائل ہو گئے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ جب اللہ کو اپنا رب مانا ہے پھر حوالے سے زمانہ سے نہیں ڈرے، زمانے کے نشیب و فراز سے نہیں ڈرے، زمانے کے اتار و چڑھاؤ سے نہیں ڈرے، زمانے کی مصیبتوں اور مسرتوں سے نہیں ڈرے، زمانے کے دکھوں اور سکھوں سے نہیں ڈرے، زمانے کے مسائب و آلام سے نہیں گھبرائے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اسی رب اللہ کے اوپر، پھر ڈٹ گئے اسی رب العالمین کے اوپر، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے اوپر میں اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہوں، جب میرے فرشتے آتے ہیں وہ آ کے انہیں تسلیاں دیتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ تھاپڑے لگا لگا کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابشروا بالجنہ، خوشخبری سناتے ہیں ان کو جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ
تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس جنت کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا کی زندگی میں تم نے اس طرح وقت گزارا جس طرح تمہیں اللہ نے کہا تھا, جس طرح اللہ نے بتایا اس طرح تم زندگی گزارتے رہے. لیکن آج جنت میں آ چکے ہو. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. آج جیسے تمہارے دل جائیں گے وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. جو مانگو گے وہ بھی ملے گا اور جو دل کی چاہت ہوگی وہ بھی ملے گا. لہذا میرے بھائیوں, لمبی چوڑی تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, جمعے کو بھی ویسے بھی. مختصر بات یہ ہے, آپ لوگ بھی چونکہ قیام میں کھڑے رہے, تھکاوٹ ہوئی ہے, آپ نے بھی روزہ رکھا, اس لیے تھوڑی اور جامع بات ہوئی. میرے خیال میں 100 بات کی ایک ہے, ایمان لایا ہے بندے نے تو پھر دوغلا نہیں ہونا چاہیے. دوغلا نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان کو بھی راضی رکھے اور رحمان کو بھی خوش رکھے. نہیں نہیں, وہ جب زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ سختیوں میں گزارنے کے بعد اتنی سختیاں بھی گزارتا ہے تو رحمان کو راضی رکھ, شیطان کو راضی مت کر. اور یاد رکھیے اللہ کے پاک محمد نے فرمایا الدنیا سجن المومن. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور اگر یہ مومن اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو پھر سمجھے یہ مومن نہیں. اسے قیدی کی طرح زندگی گزارنی ہوگی, سختیاں برداشت کرنی ہوگی. آسائش اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو آسائش کو قربان کرنا. آج تو مقابلے کا دور ہے, ہم کوشش کرتے ہیں فلاں کے پاس ایسا ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑھ کر, فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑی ہونی چاہیے, چاہے جس طریقے سے بھی. نہیں, کسی کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو دین میں کرنا ہے, دنیا میں مقابلہ نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں دین کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو جا.